بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سارے اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے اور ہوا کی وجہ سے سرسراتے ہوئے دور دور تک بکھرتے چلے گئے۔ اس نے اچانک ڈرانے والی اس ہوا کو دیکھا جس کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس نے اپنی لاٹھی تھامی اور لنگڑا کر چلتا ہوا ان اخبارات کو سمیٹنے لگا جو نیچے گر چکے تھے۔ ابھی اس نے پہلا اخبار اٹھایا ہی تھا جب وہ بے تحاشا چونک اٹھا، کیونکہ خوف سے اخبار کو دیکھنے لگا، کیونکہ اخبار میں ایک خوبصورت سی لڑکی کا چہرہ تھا جو بے حد حسین تھی۔ وہ صرف چہرہ ہوتا تو اسے اتنا خوف محسوس نہ ہوتا، مگر وہ لڑکی پلکیں جھپک رہی تھی، زندہ انسانوں کی طرح مسکرا رہی تھی، اور یہی نہیں، اس کے سیاہ بال بھی لہرا رہے تھے جیسے ہوا چل رہی ہو۔ اس اخبار میں موجود لڑکی کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ بول رہی ہو۔ اس نے دہشت سے اس اخبار کو دور پھینکا تو وہ اخبار اڑتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گہرے گہرے سانس بھرتا رہا اور پھر خود پر قابو پا کر پھر سے بکھرے اخبارات اٹھانے لگا۔ ابھی اس نے دوسرا اخبار اٹھایا ہی تھا کہ خوف سے اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس ویرانے میں گونج اٹھیں، کیونکہ اب جو اخبار اس نے اٹھایا تھا اس میں ایک نہایت خوفناک شکل کی عورت تھی جو اپنی بڑی بڑی سفید آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا کالا تھا اور سر پر گھنگریالے بڑے بڑے بالوں کے بیچ 2 عدد سینگ بھی موجود تھے جو بے حد نوکیلے تھے۔ اس کے ہونٹ موٹے اور پھٹے ہوئے تھے، جبکہ دانت بھی بے حد نوکیلے اور بڑے بڑے تھے۔ اخبار میں موجود اس کا چہرہ حرکت کر رہا تھا اور وہ بھی پہلی لڑکی کی طرح پلکیں جھپک رہی تھی، جو کہ ہونا ناممکن تھا کیونکہ وہ صرف اخبار کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے لرزتا اس اخبار کو پرے پھینکتا، تبھی اس خوفناک عورت نے اسے اس کے نام سے پکارا، جس پر ایک بار پھر اس کی چیخیں اس ویرانے میں گونج اٹھیں۔ اس نے تیزی سے اخبار کو نیچے پٹخا اور اپنی لاٹھی سنبھالتا تیز تیز قدموں سے پیچھے کو جانے لگا، مگر ابھی وہ چند قدم ہی دور چلا تھا کہ اچانک ہوا میں تیزی کے ساتھ ساتھ تپش بھی بڑھنے لگی، جس سے اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تپش سے جلتا وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو خوف و دہشت سے بے ساختہ چیخ اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے وہی خوفناک عورت کھڑی تھی جسے اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اخبار میں بولتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اخبار میں صرف اس کا خوفناک چہرہ ہی تھا، مگر اس کے سامنے وہ اپنے مکمل وجود سمیت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اس عورت نے اپنا لمبے ناخنوں والا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ اسے لگا وہ اسے نوچ کر کھا جائے گی، تبھی تیزی سے پیچھے کو کھسکا، مگر لنگڑانے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی وہ عورت خوفناک آواز میں دھاڑی تو اس نے بے ساختہ روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس خوفناک عورت نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو دبوچا اور ایک طرف بڑھنے لگی۔ اچانک اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی کہ اس نے اس عورت کو زور سے دھکا دیا اور لنگڑاتا ہوا گھر کے راستے کی طرف بھاگنے لگا، مگر لنگڑانے کی وجہ سے مزید بھاگ نہ سکا۔ اس خوفناک عورت نے وہیں سے کھڑے ہو کر چٹکی بجا کر اس کی طرف اشارہ کیا تو بجلی کی ایک تیز سیدھی روشنی اس کی طرف لپکی اور اس کی کمر سے جا ٹکرائی۔ وہ تکلیف سے چیختا ہوا نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ تبھی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس کی نظر اس عورت کے ہاتھ پر پڑی تو وہ چونک اٹھا، کیونکہ اس کا ہاتھ، اس کا نام قدیر تھا، جس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ ایک غریب لڑکا تھا جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور لنگڑا کر چلتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ٹانگ کی یہ لنگڑاہٹ اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ قدیر نے بس میٹرک تک پڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ کر اخبار بیچنے کا کام شروع کر لیا تھا، جس کی وجہ ان کے گھر کی ٹپکتی غربت تھی، جو ان لوگوں کو 3 وقت کی روٹی پکانے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے گھر کل 5 افراد تھے، ایک اس کی بیوہ ماں، اس کی 2 بہنیں اور وہ خود 2 بھائی۔ اس کے تینوں بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے اور تینوں ہی سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ اس سے چھوٹی بہن 10ویں جماعت میں، اس سے چھوٹی 8ویں جماعت میں اور سب سے چھوٹا بھائی 6ٹھی جماعت میں تھا۔
اس کا باپ آج سے 3 سال پہلے ٹی بی جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر چکا تھا، اور اس کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری قدیر پر آ چکی تھی۔ اس کا باپ جب زندہ تھا تب اس کے پاس اپنا کوئی ذاتی کاروبار یا دکان نہیں تھی، بلکہ وہ ایک منڈی میں مزدوری کیا کرتا تھا، جس سے ہونے والی آمدن سے وہ نہ صرف گھر کو چلاتا تھا بلکہ بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری کیا کرتا تھا، اور آمدن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ضروریات پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کی ماں گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی، مگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے اس کے لیے بھی وقت نہیں نکل پاتا تھا، جس کے باعث سلائی کے کام سے بھی کچھ زیادہ آمدن نہیں ہوتی تھی۔ قدیر اپنے گھر میں فاقہ کشی دیکھ دیکھ کر بڑا ہوا تھا۔ اس نے میٹرک تک کی تعلیم سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی تھی، اور پھر باپ کے مرنے کے بعد اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام سیکھنا شروع کیا۔ مگر وہاں کا استاد اسے کام تو سکھاتا تھا اور کام بھی بہت لیتا تھا، مگر بدلے میں اسے کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا، اور گھر میں 2 وقت کی روٹی پکانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے استاد سے جب پیسوں کی بات کی تو اس نے اسے یہ کہہ کر ورکشاپ سے نکال دیا کہ جب سیکھنے کا وقت ہو تو پیسے نہیں دیے جاتے، مفت میں سکھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ جس پر وہ دل محسوس کر کوئی اور کام ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں سے کام چھوڑنے کے 1 ہفتے بعد اسے کسی نے اخبار بیچ کر پیسے کمانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے اپنے ہمسائے سے رابطہ کیا جو اخبار بیچنے کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اخبار بیچنے سے زیادہ آمدن تو نہیں ہوتی تھی، مگر 2 وقت کی روٹی پک جایا کرتی تھی، جس پر وہ راضی ہو گیا کہ اس کے لیے اتنے بھی پیسے بہت تھے کہ اب انہیں بھوکا نہیں مرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہی اخبار بننے والی فیکٹری گیا تھا، اور اس کے ہمسائے کے توسط سے اسے کام مل گیا تھا۔ وہ اب مطمئن تھا کہ اب اس کے پاس کام بھی تھا اور اس کام کے بدلے اسے پیسے بھی ملنے والے تھے۔ وہ لنگڑا کر چلتا تھا، جس کی وجہ سے سائیکل چلانے میں اسے تکلیف ہوتی، تبھی وہ پیدل ہی کندھے پر اخبار کے بنڈل رکھ کر انہیں بیچنے نکل جایا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر بازار ہی میں اخبار بیچا کرتا تھا تاکہ وہاں سے شام کو سیدھا گھر جا سکے، کیونکہ اس کا گھر بازار سے قریب پڑتا تھا۔ بازار میں داخل ہو کر وہ لاٹھی کے سہارے چلتا جاتا اور اخبار کی ہانک لگاتا جاتا۔ وہ اتنی اونچی ہانک لگاتا تھا کہ ہر کوئی ایک بار ضرور اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، اور یوں اس کا اخبار بہت آسانی سے فروخت ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اخبار بیچنے کے ساتھ دلچسپ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بتایا کرتا تھا جو اس دن کے اخبار میں چھپی ہوتی۔ یوں اخبار اس کے ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ روز اس کی دہاڑی اتنی ہو جاتی تھی کہ گھر میں 2 وقت کی سبزی خریدنے کے علاوہ بھی کچھ پیسے بچ جاتے تھے، جسے اس کی ماں گھر کی دوسری ضروریات پوری کرنے میں استعمال کر لیتی تھی۔ اس کی بہن جو کہ 10ویں جماعت میں تھی، وہ اب فارغ وقت میں کڑھائی کا کام کرنے لگی تھی، جس سے انہیں تھوڑی بہت کمائی ہونے لگی تھی، جس کا انہیں زیادہ تو نہیں، تھوڑا ہی صحیح مگر فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ روز شام کو 5 بجے تک گھر چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی ہدایت تھی کہ وہ مغرب کی اذان سے پہلے گھر آیا کرے۔ اس کی وجہ اسے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی یہ ہدایت اس کے لیے بچپن سے تھی کہ مغرب سے پہلے گھر آیا کرو۔ اس کی ماں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ اصل وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کا مالک، تیکھے نین نقوش کا حامل اور دراز قد لڑکا تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس میں صرف ایک کمی تھی، وہ تھی اس کا لنگڑا پن، جو اس کی وجاہت اور خوبصورتی کو دبا دیتا تھا، اور لوگ جہاں اس کو ستائش سے دیکھ رہے ہوتے وہیں اسے لنگڑاتا دیکھ کر اسے ترس و ہمدردی سے دیکھتے، جس پر وہ دل محسوس کر سر جھٹک دیتا کہ اسے لوگوں کا اسے ترہم سے دیکھنا برا لگتا تھا۔ اسے لوگوں کی ہمدردیاں نہیں چاہیے تھیں، کیونکہ لوگوں کو خود سے ہمدردی کرتا دیکھ کر اس سے لگتا تھا جیسے وہ بے بس ہے۔ ایسے ہی ایک معمول کا دن تھا جب وہ نہا دھو کر خوشبوؤں میں نہایا گھر سے کام کے لیے نکلا تھا۔ اس سے خوشبو لگانا بہت پسند تھا، مگر اس کی ماں اسے زیادہ تیز خوشبو لگانے سے منع کرتی تھی۔ لیکن آج وہ چھپ کر خوشبو لگا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ اخبار خانے سے اخبار اٹھا کر وہ سارا دن لنگڑاتے ہوئے اخبار بیچتا رہا، اور پھر دن کے تیسرے پہر تھکا ہارا وہ گھر جانے لگا۔
جب اخبار خانے کے مالک نے اسے روک لیا کہ یہ ایک بنڈل بازار میں موجود متعلقہ دکان پر دے آئے۔ قدیر کو اپنی ماں کی ہدایت یاد آئی تو اس نے منع کرنا چاہا، مگر مالک نے کہا کہ دکان پر کوئی نہیں ہے جو اس کا یہ کام کر سکے، اس لیے اسے ہی جانا پڑے گا، جس پر اس نے حامی بھر لی کہ وہ جلد ہی اخبار کا بنڈل وہاں پہنچا کر اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گا۔ وہ وہاں سے اخبار کا بنڈل اٹھا کر نکلا اور پھر لنگڑاہٹ کے باوجود جتنا تیز چل سکتا تھا چلا اور بنڈل وہاں پہنچا کر واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا، مگر جاتے جاتے مالک نے اسے بھی ایک بنڈل تھما دیا تھا کہ گھر لے جائے اور کل یہی اخبار بیچے، جس پر وہ بنڈل اٹھا کر گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ ایک سنسان سڑک سے گزر ہی رہا تھا جب اچانک اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے اپنے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس کے کپڑوں سے خوشبو اٹھتی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ابھی وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اچانک طوفانی ہوا چلنے لگی، جو اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے قدم زمین سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنے اخبار پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے اور تبھی اس نے اپنے کپڑے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کا اخبار کا بنڈل کھل کر زمین پر گرا اور سارے اخبار نیچے گر کر ہوا کی وجہ سے اڑتے دور دور تک بکھرتے چلے گئے۔ وہ آندھی رکنے کی بجائے مزید تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے بکھرے اخبار سمیٹنے لگا جب اسے اخبار میں پہلے ایک خوبصورت اور پھر ایک بدصورت اور خوفناک سی صورت کی شکل دکھائی دی، جو نہ صرف بول رہی تھی بلکہ اس کا چہرہ حرکت کر رہا تھا۔ اسے وہ خوفناک سی عورت جن زادی ہی لگی تھی، کیونکہ اس نے اکثر اپنی ماں سے سن رکھا تھا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ خوف سے لرز پڑتا وہاں سے بھاگنے لگا تھا جب اس خوفناک جن زادی نے اسے روک لیا تھا اور اپنے لمبے نوکیلے ناخنوں والا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ قدیر نے خوف سے سن پڑتے اس جن زادی کے لمبے ناخنوں کو دیکھا۔ وہ یقیناً اس کو نوچ کر کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی قدیر نے تیزی سے مٹی مٹھی میں بھر کر اس کی آنکھوں میں پھینکی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا وہاں سے لنگڑاتے ہوئے بھاگتا چلا گیا۔ کئی مرتبہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہ جنزادی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی، جس پر وہ شکر کا کلمہ پڑھتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی خوشبو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جنات خوشبو اور ویرانے کی جگہ میں جلد انسان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خوف سے تھر تھر کانپتا خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے کیوں خوشبو لگائی۔ نہ وہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلتا، نہ ہی اس ویرانے میں وہ جنزادی اس پر حملہ آور ہوتی۔ اس جنزادی کے بارے میں سوچتے ہی اس کا دھیان اس کے حلیے کی طرف گیا تھا، جو بے حد قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کی پوشاک ایسے تھی جیسے کسی ملکہ کی پوشاک ہو۔ اس نے جب قدیر پر حملہ کیا تھا تو اس نے بس اس کے خوفناک چہرے پر دھیان دیا تھا، مگر اب اسے یاد آ رہا تھا اس جنزادی نے بے تحاشا قیمتی زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ اسے اس جنزادی کے بارے میں سوچتے ہوئے خوف آنے لگا تو اس نے سر جھٹک کر قدم گھر میں رکھے۔ اس کی ماں اسے بکھرے حلیے میں دیکھ کر گھبرا گئی، جو ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی، جس پر اس نے اپنی ماں سے بہانہ بنا دیا کہ آتے ہوئے اس کی ایک موٹر سائیکل والے سے ٹکر ہو گئی تھی جس پر وہ سڑک پر گر گیا تھا، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے ذرا بھی چوٹ نہیں۔ اس کی ماں فکر مند سی ہوتی اس کے لیے کھانا اور دودھ گرم کرنے چلی گئی، جبکہ وہ نہانے کے بعد تازہ دم ہوتا آرام کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جنزادی کے حملے اور خوشبو والی بات نہیں بتائی تھی کہ وہ پریشان بھی ہو جاتی اور اسے ڈانٹتی بھی۔ کھانا کھانے اور دودھ پینے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ اس جنزادی کو بھول کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس کے پیچھے یہاں نہیں آئے گی۔ اسے سوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اسے اپنے کمرے میں حبس سی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس کے اوپر سے کسی نے جھٹکے سے چادر کھینچی، جس کا اسے احساس تو ہوا مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اس نے نیند میں ہی سر پٹکتے جیسے اس گرمی کو ختم کرنا چاہا جو کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر ناکام رہا۔ ابھی یہ گرمی کم بھی نہ ہوئی تھی کہ کمرے میں سرگوشی نما آواز گونجنے لگی۔ آواز بڑھتی بڑھتی بلند ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مسلسل گنگنا رہا ہو۔
اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتا اسے اپنے سر کے بالوں میں کسی کا ہاتھ چلتا محسوس ہوا۔ کوئی اس کے بال نرمی سے سہلا رہا تھا، مگر مقابل کی پوروں کا گرم سا لمس اس کے بالوں کی جڑوں تک اتر رہا تھا۔ اس سے نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، مگر اسے سکون مل رہا تھا۔ اچانک مقابل کا ہاتھ اس کے بالوں سے سرکتا ہوا اس کے چہرے پر آیا اور اس کے گال سہلانے لگا۔ اب کی بار اس کے گالوں سے اٹھتی تپش وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس تپش کے ساتھ ساتھ ایک کھردرا سا لمس اسے اپنے گالوں پر محسوس ہوا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گالوں آشیں آ گئی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اس کے بالکل سامنے چہرے کے بے حد قریب ایک چہرہ تھا، وہی خوفناک اور بھیانک چہرہ جو اس جن زادی کا تھا۔ اس کی سفید آنکھوں اور بکھرے گھنگریالے لمبے بالوں کو دیکھ کر قدیر ایک دم سے چیخا اور چیختا ہوا اسے دھکا دے کر بیڈ سے نیچے جا گرا۔ وہ جن زادی اسے چیختا دیکھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے بازو سے پکڑنے لگی، مگر وہ مسلسل چیختا چلا جا رہا تھا۔ قدیر نے جب شور مچانا بند نہ کیا تو اس جن زادی نے چٹکی بجائی تو قدیر کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اب بول نہیں پا رہا تھا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ وہ جن زادی اب اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ قدیر کے قریب آ کر اس نے قدیر کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کی کالی آنکھوں میں جھانکنے لگی جو خوف سے بھری ہوئی تھی۔ اس جن زادی نے اپنا ہاتھ قدیر کی جانب بڑھایا تو وہ خوف سے بھری آنکھیں میچ گیا۔ اس جن زادی نے اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا گال سہلایا تو قدیر نے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ اس جن زادی نے آج بھی مہنگی اور خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی اور آج اس کے سر پر مہنگا اور خوبصورت تاج بھی سجا ہوا تھا۔ قدیر نے خوف سے اس کے لمبے ناخنوں والے ہاتھ کو اپنے گال پر سرکتے دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس جن زادی کو روکتا۔ وہ اپنے سانس روکے خود سے زرد پڑتا اسے دیکھتا جا رہا تھا جب اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور قدیر کی ماں اندر داخل ہوئی۔ قدیر نے ایک جھٹکے سے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا کہ تم چیخ کیوں رہے تھے؟ تمہاری چیخوں کی آواز سن کر جاگی میں۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہی قدیر نے تیزی سے اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ یہ مجھے مار رہی تھی، اتنا کہہ کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو اس کو ایک جھٹکا لگا کیونکہ اس کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو اسے بھی کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، جس پر اس نے خوف سے اپنا حلق خشک کرتے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی، مگر کمرے میں قدیر اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا رخ اپنی ماں کی طرف کیا جو اسے بازو سے تھام کر بیڈ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے قدیر کو بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا اور پھر سونے کی ہدایت کرتے ہوئے اسے تسلی دی کہ شاید اس نے کوئی برا دیکھ لیا ہے۔ تبھی وہ ڈر کر چیخنے لگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی ماں نے آیت الکرسی پڑھ کر قدیر پر دم کیا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ قدیر کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ وہ جن زادی اس کے کمرے میں آئی تھی مگر اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے نقصان پہنچانے کی بجائے وہ اس کے بال اور گال کیوں سہلا رہی تھی۔ وہ جوں جوں اس کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا اس کا جسم خوف سے لرزتا جا رہا تھا۔ اسے اس جن زادی کا اپنے پیچھے آنا ڈرا رہا تھا اور یہ سب اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ باقی کی رات اس کی سوتے جاگتے گزری تھی۔ اس جن زادی کا خوف اسے سکون سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ رات کو سناٹے میں ذرا سی آواز سنائی دیتی یا کسی کی آہٹ سنائی دیتی تو وہ نیند سے چونک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر نیند آنے پر ایک آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ اس سوتے میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنزادی ابھی کہیں سے آ جائے گی، مگر باقی کی رات وہ واپس نہیں آئی تھی، جس پر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا کہ اب وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گی۔ مطمئن ہو کر وہ صبح 5 بجے سویا تھا اور رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ جب وہ جاگا تو 9 بج چکے تھے۔ وہ تیزی سے ناشتہ کرنے کے بعد رات کا گھر میں لایا اخبار کا بنڈل اٹھا کر بازار کی طرف روانہ ہوا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی ماں نے پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، جس پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن اخبار بیچتے اپنے کام میں مصروف رہا تھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو کر وہ اس جنزادی کو بالکل بھول چکا تھا جس کا حلیہ کسی محل کی ملکہ جیسا تھا۔
دن کے تیسرے پہر 5 بجے کے قریب وہ گھر سے واپس آتے ہوئے اسی سڑک سے گزرا تھا جہاں کل شام کو اس پر اس جنزادی نے حملہ کیا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے کل کا سارا واقعہ یاد آیا تھا اور وہ تیزی سے لنگڑاتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ اس نے رک کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا، مگر سسکیوں کی آوازیں مزید بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا اور یوں ہی آوازوں کے تعاقب میں وہ ایک چٹان کے پیچھے پہنچا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے سفید گورے ہاتھ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ قدیر نے پریشانی سے اسے آواز دی اور رونے کا سبب پوچھا تو اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، مگر اس کے ہاتھ ہٹتے ہی قدیر اسے دیکھ کر اپنی جگہ دنگ رہ گیا کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، قدیر سے بھی زیادہ خوبصورت۔ دودھ کی طرح گورا رنگ، معصوم نین نقوش، کالی آنکھیں اور لمبے کالے بال، وہ اسے بالکل پری جیسی لگ رہی تھی جس سے وہ پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 18-20 سال کی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے اسے دیکھنے پر روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، مگر اس کے چچا والوں نے آج اسے گھر سے نکال دیا ہے اور اب اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وہ یہاں سے وہاں در بدر پھر رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائے۔ اس کے آنسو دیکھ کر قدیر پگھل گیا۔ یوں بھی وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا جس نے اپنا نام اسے شیریں بتایا تھا۔ اس کی ماں، بہنیں اور بھائی اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ قدیر کی ماں نے اس سے شیریں کے بارے میں پوچھا تو اس نے انہیں وہی سب بتا دیا جو شیریں نے اسے بتایا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اس بات پر قائل کر لیا کہ شیریں ایک اچھی لڑکی ہے تو اسے کچھ یہاں رہنے دیا جائے۔ قدیر کی بات سن کر اس کی ماں راضی ہو گئی اور یوں شیریں اس کے گھر پر رہنے لگی۔ قدیر شیریں کا بہت خیال رکھتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ اس بیچ شیریں کی قدیر کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف قدیر کے گھر والوں سے اچھے سے پیش آتی تھی بلکہ کاموں میں قدیر کی ماں کا بھی ہاتھ بٹاتی تھی، جس پر قدیر کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ اب مزید جاں فشانی سے محبت کرنے لگا تھا تاکہ شیریں کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ اس دن کے بعد سے وہ جنزادی قدیر کے پیچھے نہیں آئی تھی، نہ ہی قدیر کو نظر آئی تھی، جس پر قدیر نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور اب وہ اس جنزادی کو برا خواب سمجھ کر بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ زندگی جس میں شیریں جیسی خوبصورت لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ شیریں اس سے بے حد بے تکلف تھی۔ وہ ایسے ان کے گھر رہتی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے وہیں رہتی آئی ہو۔ رات کے وقت وہ اس کی ماں کے کمرے میں سوتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدیر کو لگنے لگا تھا کہ شیریں بھی اسے پسند کرتی ہے، اور یہ احساس ہوتے ہی وہ بے حد خوش رہنے لگا تھا۔ اس کی ماں اسے خوش دیکھ کر خوش تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ شیریں اور قدیر کے درمیان محبت کے معاملے کو بھی سمجھ گئی تھی۔ تبھی اس نے قدیر سے اس بارے میں بات کی تھی تو قدیر نے مثبت جواب دیا تھا کہ وہ شیریں سے محبت کرتا ہے۔ قدیر کی ماں کو بھی شیریں پسند تھی، تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شیریں کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ قدیر نے بارہا شیریں سے اس کے چچا اور اس کے چچا کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی، جس پر قدیر بھی چپ رہ جاتا تھا کہ شاید اسے اپنے چچا کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ معمول کی ایک رات تھی۔ سبھی لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے کب کے جا چکے تھے۔ قدیر بھی سو رہا تھا جب آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کسی عجیب طرح کی آواز اور پیاس سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا تو شور زیادہ واضح ہونے لگا۔ کچر کچر کی آوازیں تھیں جو مسلسل آ رہی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اندر جھانکنے لگا تو اسے ایک عورت نظر آئی جس کے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا رخ دوسری جانب تھا، اور اسی سے کچر کچر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی نگاہ اس کے لباس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ وہ ایک قیمتی ملکاؤں والی پوشاک میں ملبوس تھی، ویسی ہی پوشاک جیسی اس جنزادی نے پہن رکھی تھی جس نے قدیر پر حملہ کیا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر واپس بھاگتا کہ تبھی آہٹ کی آواز پر وہ جن اس کی طرف پلٹی۔ اس نے قدیر کو دیکھا اور مسکرائی، مگر قدیر اس کی مسکراہٹ کی بجائے رکتی سانسوں سے اس جنزادی کے منہ پر لگے خون اور سلیب پر پڑے گوشت کے آدھ کھائے ٹکڑوں پر پڑی۔ اس کو بے تحاشا ابکائی سی آئی، کیونکہ پاس ہی ٹکڑوں میں بٹے کالے بلے کا وجود پڑا تھا، جس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اسے یقیناً اس جنزادی نے ہی چیڑ پھاڑ کر کھایا تھا۔ اچانک وہ جنزادی قدیر کی جانب بڑھی تو قدیر تیزی سے پیچھے کو کھسکا، مگر اس نے اگلے ہی پل قدیر کو بازو میں دبوچ لیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتی ہوئی بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھ سے مت ڈرو۔ اس کی غیر متوقع بات سن کر قدیر بے ساختہ چیخ اٹھا، جبکہ اس کے کان جھلس اٹھے تھے۔ اس کی چیخ سن کر اس جنزادی نے غصے سے قدیر کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر جا گرا۔ اس جنزادی نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ میں جنات کی ملکہ ہوں اور تم مجھ سے ڈر رہے ہو، مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ ایسا میں ہونے نہیں دوں گی، بلکہ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے قدیر کو دیکھا جو خوف سے نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ اچانک اس جنزادی نے چٹکی بجائی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ ابھی اسے غائب ہوئے کچھ پل ہی ہوئے تھے جب قدیر کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے خوف سے اچھل کر پیچھے جھانکا تو اس کی سانس میں سانس آئی، کیونکہ اس کے پیچھے وہ جنزادی نہیں بلکہ شیریں کھڑی تھی۔ شیریں تیزی سے اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اور چیخا کیوں؟ اس پر قدیر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا کہ کچھ بھی نہیں، وہ بس یوں ہی پیر پھسلنے سے نیچے گر گیا تھا۔ تو چیخ اٹھا، جس پر شیریں بھی مطمئن ہو گئی اور اس کے کمرے میں جانے کے بعد خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب قدیر جاگا تو وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا، اور اس فیصلے سے اس نے اپنی ماں کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جس پر وہ بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بھی یہی مرضی تھی۔ قدیر نے شیریں سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ شیریں سے بات کر لے، لیکن وہ بھی یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ شیریں مان جائے گی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں اب اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے باہر نکل گیا اور پھر معمول کے مطابق اخبار بیچنے لگا۔ شام 5 بجے کے قریب وہ سارا اخبار بیچ کر فارغ ہوا تو گھر کی راہ لی، مگر ابھی وہ گھر سے کافی فاصلے پر تھا جب ایک فقیر اس کے سامنے اچانک آ گیا۔ وہ جو لنگڑا کر چل رہا تھا بوکھلا کر رک گیا، ورنہ یقیناً اس فقیر سے ٹکرا جاتا جو ہاتھ میں ڈگڈگی تھامے بجاتا ہوا مسلسل سر کو دائیں بائیں ہلاتا جا رہا تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ غور سے قدیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک بولا کہ نکال دے اسے اپنی زندگی سے اور گھر سے باہر نکال دے، ورنہ خسارے تیرے مقدر ٹھہریں گے۔ اس کی بات سن کر قدیر نے چونک کر اور کچھ گھبرا کر پوچھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، مگر اس فقیر نے نفی میں سر ہلایا اور کوئی جواب دیے بغیر اس کی مخالف سمت میں چل دیا۔ قدیر نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تاکہ اس سے تفصیل سے پوچھ سکے، مگر یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ وہ فقیر وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے کافی دیر تک اس فقیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے روئے زمین پر وہ بستا ہی نہ ہو۔ تھک ہار کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے شیریں سے بات کر لی تھی اور شیریں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے سارا انتظام کر لیا تھا۔ اس کی ماں نے نکاح کے لیے قدیر اور شیریں کے لیے کچھ خریداری بھی کر لی تھی۔ اگلے دن قدیر نے کام سے چھٹی کر لی تھی اور کچھ ہمسایوں کی موجودگی میں مولوی صاحب کو بلا لیا تھا۔ قدیر نے ایک بار خود بھی شیریں سے پوچھا تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا کہ وہ ہر حال میں راضی ہے، بلکہ وہ بھی قدیر سے محبت کرتی ہے اور اسے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ شیریں تیار ہو چکی تھی، تبھی اس کی ماں نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا عندیہ دیا۔ مولوی صاحب پہلے شیریں سے ایجاب و قبول کروانے گئے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے کلمے اور قرآنی آیات پڑھیں تو شیریں ایک دم سے تڑپنے لگی۔ اس کا حال بے حال ہونے لگا اور رنگ و روپ بدلنے لگا۔ قدیر کی ماں اور بہنیں حیرت و خوف سے اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ شیریں کا سرخ و سفید رنگ اب سیاہ ہو گیا تھا اور جلد ہی بے حد کھردری ہو چکی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں اب مکمل سفید ہو چکی تھیں اور بال جو ہمہ وقت سلجھے اور سلکی سے رہتے تھے اب گھنگریالے اور الجھے سے نظر آ رہے تھے۔
اس کے جسم پر قیمتی گھیرا دار فراق ٹائپ پوشاک تھی جس میں جگہ جگہ قیمتی موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے گھنگریالے بالوں والے سر پر ایک خوبصورت سا سونے کا تاج رکھا ہوا تھا۔ وہ 18 سالہ خوبصورت اور حسین شیریں سے ایک بدصورت اور خوفناک جنزادی بن چکی تھی، جسے دیکھ کر سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اور کچھ ہی پلوں میں سب لوگ اس سے دور دور ہو کے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ شیریں کمرے کے وسط میں تڑپتی ہوئی مسلسل دھاڑ اور غرا رہی تھی۔ اس کی غراہٹیں اور دھاڑیں کمرے سے باہر تک بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی ان کے سبھی ہمسائے اور آئے ہوئے مہمان بھی گھبرا کر کمرے کی جانب بھاگے۔ قدیر بھی تیزی سے کمرے کی جانب آیا، لیکن کمرے کا منظر دیکھتے ہی باہر سے آئے ہوئے سبھی لوگ چیخ اٹھے اور تیزی سے واپسی کو بھاگنے لگے، جبکہ کمرے میں موجود لوگ بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مولوی کلمات پڑھنا کب کا بند کر چکا تھا۔ تبھی شیریں جنزادی کا تڑپنا بند ہونے لگا۔ قدیر نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے شیریں کہیں نظر نہ آئی، جس پر اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ شیریں کدھر ہے؟ تو اس کی ماں نے خوف سے لرزتے اور روتے ہوئے اس ملکہ جنزادی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی شیریں ہے، یہ روپ بدل کر تم سے شادی کر رہی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کر قدیر نے بے یقینی سے اس ملکہ جنزادی کو دیکھا جو اب اپنے حواسوں میں تھی۔ قدیر نے غصے سے پوچھا کہ کہاں ہے میری شیریں؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اسے؟ جس پر ملکہ جنزادی نے قدیر کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ مولوی کی طرف کیا اور کہا کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نہ آتا تو آج میں اپنی محبت پا چکی ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے مولوی کی جانب لپکی اور اس کو گلے سے دبوچ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ مولوی کا سانس گھٹنے لگا تو وہ ہاتھ پاؤں چلاتا تڑپنے لگا۔ قدیر کی بہنیں اور چھوٹا بھائی ایک کونے میں لگے خوف سے رو رہے تھے۔ قدیر کی ماں نے مولوی سے کہا کہ تم ایک مولوی ہو، تم اسے قابو میں کرو، مگر وہ مولوی اس حال میں نہیں تھا کہ کچھ کرتا۔ دم گھٹنے سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو کر نیلا پڑنے لگا تھا۔ قدیر نے جب دیکھا کہ وہ مولوی کو جان سے مار رہی ہے تو اس نے آگے بڑھ کر اس ملکہ جنزادی کو زور سے دھکا دیا تو وہ جنزادی غرا کر اس کی طرف مڑی اور بغیر دیکھے غصے سے اپنے ناخنوں کا پنجہ بنا کر قدیر کی گردن میں مار دیا۔ اس کا ہاتھ قدیر کی گردن پر گھستا واپس چلا گیا تو قدیر تکلیف سے چلاتا ہوا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ مولوی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہوتا تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ قدیر کی ماں اور بہنیں تیزی سے اس کی طرف لپکیں اور اس کی گردن کی طرف دیکھا جہاں گہری خراشیں پڑ گئی تھیں اور گردن سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ زور زور سے کرہ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی گردن پر دوپٹے کا پلو رکھتی اس جنزادی کو کوسنے لگی جس نے اس کا یہ حال کر دیا تھا، جبکہ ملکہ جنزادی قدیر کی حالت دیکھتی تیزی سے اس کے قریب آئی اور ایک جھٹکے سے اس نے قدیر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ قدیر سمیت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ قدیر کی ماں، بہنوں اور اس کے بھائی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ تیزی سے اس جگہ پر ہاتھ پھیرنے لگے جہاں پر کچھ دیر پہلے قدیر پڑا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ روتے چیختے چلاتے اس کی ماں باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ قدیر کی بہنیں اور بھائی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ قدیر نے صرف پلک جھپکی تھی اور پلک جھپکتے ہی منظر بدل چکا تھا۔ وہ اب اپنے گھر کے اس کمرے میں نہیں تھا جہاں شیریں موجود تھی، بلکہ کسی محل کے کمرے میں موجود تھا جو بے حد خوبصورت اور بڑا تھا، لیکن کالا تھا۔ ایک پل کو وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بس محل کو دیکھتا جا رہا تھا، مگر اس نے نظریں گھما کر جو ہی اپنے دائیں طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں ملکہ جنزادی موجود تھی اور اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی قدیر کو اپنی گردن پر درد اور جلن کا احساس ہوا تھا جہاں ملکہ جنزادی نے اسے وہ زخم دیا تھا۔ تیزی سے اس سے ڈرتا ہوا پیچھے کو کھسکا تو ملکہ جنزادی نے دھاڑ کر کہا کہ تم میرے ہو، مجھ سے دور مت جاؤ، جس پر قدیر نے ڈرتے ہوئے ہمت کر کے کہا کہ اس نے صرف شیریں سے محبت کی ہے، وہ کسی جنزادی کو نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر ملکہ جنزادی کہکا لگا کر ہنسی تو پورا شاہی کمرہ اس کی بھیانک ہنسی کی آواز سے گونج اٹھا۔ ابھی وہ اسے کہکا لگاتے دیکھ ہی رہا تھا جب ملکہ جنزادی کا روپ بدلنے لگا اور پھر اگلے ہی پل وہ خوبصورت سی شیریں میں ڈھل گئی تھی۔ قدیر اسے دیکھ کر سب کچھ بھول کر اس کے بازو تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ آج ہمارا نکاح تھا۔ قدیر کے کہنے پر وہ محبت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی کہ اس کا نام شیریں ہے، مگر وہ ایک آدم زادی نہیں ہے، بلکہ جنات کی ملکہ ایک جن زادی ہے۔ قدیر جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا اور بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھنے لگا۔
اس نے مزید بتایا کہ وہ کبھی کبھی انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے آ جاتی ہے، اور اس دن بھی وہ آدم زادوں کی دنیا میں سیر کرنے آئی تھی جب سڑک پر اسے قدیر کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ جنات خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں، تبھی جنات کی وہ ملکہ بھی اس خوشبو کی طرف کھینچی چلی آئی۔ اس نے جب قدیر کو دیکھا تو وہ اس سے محبت کر بیٹھی اور اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے قریب آئی، مگر قدیر اس سے ڈر گیا اور اس کی کوئی بات نہ سنی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلی رات وہ پھر سے قدیر کے کمرے میں اس سے بات کرنے آئی، بتانے آئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس دن بھی قدیر ڈر گیا اور اس کی ماں آ گئی۔ ملکہ شیریں کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے جناتی روپ سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے انسانی روپ اختیار کیا اور قدیر سے ملی، اور پھر قدیر اس کے انسانی حسن کا دیوانہ ہو کر اسے گھر لے آیا۔ وہ عام انسان نہیں بلکہ ایک ملکہ جنزادی تھی جو انسان بن کر قدیر کی محبت میں اس کے گھر رہ رہی تھی۔ ساری بات سن کر قدیر کا سانس حلق میں اٹکا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ شیریں سے محبت کرتا تھا، مگر وہ روپ فریب تھا۔ اس نے ملکہ شیریں کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھی، بھیانک جنزادی سے بالکل مختلف، مگر وہ ایک جنزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی اس نے ملکہ شیریں سے کہا کہ اسے جانے دو، جس پر اس نے کہکا لگا کر کہا کہ اب وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا، اب اسے جنات کی دنیا میں ملکہ شیریں کا بادشاہ بن کر رہنا ہے۔ قدیر نے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ جو کہے گی کرے گا، مگر وہ اپنی دنیا میں رہے گا، یہاں جنات کی دنیا میں نہیں۔ مگر وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی تھی کہ وہ یہاں کا بادشاہ ہوگا تو یہیں رہے گا۔ اس کے جاتے ہی قدیر کے سامنے دو جن نمودار ہوئے تھے جو بے حد بڑے اور بھیانک تھے۔ انہوں نے قدیر کو اپنے سامنے کر کے دوبارہ چٹکی بجائی تو قدیر کا حلیہ بدل گیا۔ وہ اب مردانہ بادشاہ والی قیمتی اور خوبصورت پوشاک میں ملبوس تھا۔ اس کے گلے میں سچے موتیوں اور ہیرے جواہرات کے ہار موجود تھے جو بے حد قیمتی تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جن اسے باہر لے گئے جہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ اس کی انسانی بو پاتے ہی ہر طرف چیخو پکار اور شور و غل مچ گیا تھا اور آدم زاد کی گردان ہونے لگی تھی۔ سارے جنات قدیر کو غصے سے دیکھتے بس آدم زاد کا راگ الاپتے جا رہے تھے۔ قدیر نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ ایک تو وہ لنگڑا ہونے کی وجہ سے تیز بھاگ نہیں سکتا تھا، دوسرا یہ محل کم بھول بھلیاں زیادہ تھا جس کے باہر جانے کا راستہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ جنات اسے لے کر ایک حال نما بڑے سے کمرے میں آ گئے۔ سبھی جنات اس حال کمرے میں جمع ہو چکے تھے اور ان کی دھاڑوں اور غراہٹوں سے پورا حال کمرہ گونج رہا تھا۔ سامنے ہی ایک گول دائرے میں سٹیج بنا ہوا تھا جو گول گول آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ ان جنات نے قدیر کو وہاں کھڑا کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے سٹیج پر پہنچتے ہی سبھی جنات مزید اونچی آواز میں شور مچانے لگے۔ اچانک ایک طرف روشنی سی چمکی تو سب ایک دم سے خاموش ہوتے اس جانب متوجہ ہوئے۔ حال نما کمرے میں اب اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کوئی سوئی بھی گرتی تو آواز لازمی سنائی دیتی۔ قدیر نے دیکھا کہ اس روشنی کے چھٹ جانے کے بعد وہاں ملکہ شیریں نظر آئی تھی جو اپنے اصلی بھیانک جناتی روپ میں تھی۔ اس کو دیکھتے ہی جنات ایک بار قدیر کی طرف اشارہ کر کے نہ جانے کیا کہنے لگے۔ وہ غیر معلوم زبان بول رہے تھے جسے قدیر سمجھ نہیں پایا، مگر جیسے وہ غصے سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ شیریں ان کو کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ مسلسل غصے میں لگ رہے تھے۔ اچانک شیریں ایک دم سے دھاڑی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس نے ایک دم سے دھاڑ کر نہ جانے کیا کہا کہ کوئی بھی کچھ نہیں بولا، مگر اچانک ایک جن اپنی جگہ سے بلند ہوا اور ہوا میں معلق ہوتا کوئی منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ قدیر کی طرف اچھالے۔ قدیر نے دیکھا اس کے ہاتھ سے آگ کا گولا نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، مگر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس آگ کے گولے میں چاروں طرف لمبے لمبے نوکر لگے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے قدیر کی چیخیں نکل گئیں اور وہ جذباتی انداز میں چیختا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کا خنجر والا گولا اس کی جان لے لیتا، اچانک ملکہ شیریں نے کوئی منتر پڑھ کر اس گولے کی طرف پھینکا تو وہ گولا اسی تیزی سے پلٹ کر واپس اسی جنزادے کی طرف لپکا جس نے وہ گولا قدیر کی طرف پھینکا تھا۔ قدیر کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، کیونکہ وہ گولا سیدھا جا کر اس جنزادے سے ٹکرایا تھا اور پھر اس جنزادے کا وجود ایک دم سے پھٹ گیا تھا اور ہر طرف اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور خون پھیل گیا تھا
سبھی جنات نے یہ منظر دیکھا کہ ملکہ جنات نے ایک آدم ذات کی خاطر اپنے ہمذات کو مار دیا ہے تو سب کے سب غرانے لگے اور دھاڑتے ہوئے ملکہ کی جانب بڑھے۔ کچھ جنات قدیر کی جانب بڑھے جیسے اس کی جان لے لیں گے۔ قدیر کا سوکھا ہوا سانس مزید سوکھ گیا اور اب اسے یقین تھا کہ یہ جنات اسے مار ڈالیں گے۔ ملکہ شیری نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو روکیں، مگر اب سب جنات بغاوت کر چکے تھے۔ وہ سب کے سب ملکہ شیری کی طرف لپک رہے تھے جیسے اسے اپنے ہمذات کو مارنے کا بدلہ چاہتے ہوں۔ اچانک اسے قدیر کی چیخ سنائی دی تو اس نے قدیر کو دیکھا جو 2 جنات کے نرغے میں تھا۔ اچانک ان جنات نے قدیر کو ہوا میں اچھال کر باقی جنات کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنات اسے پکڑ کر نوچ ڈالتے، ملکہ شیری نے چٹکی بجائی تو قدیر ایک پنجرے میں قید ہو گیا، مگر وہ پنجرہ ہوا میں معلق رہ گیا تھا، نیچے نہیں آیا تھا۔ قدیر سانس روکے اپنے نیچے کھڑے جنات کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر غرا رہے تھے۔ اچانک ایک جن ملکہ شیری پر جھپٹا اور اس کے تاج کو کھینچ لیا۔ ملکہ شیری غرا اٹھی اور اس جن کو نیچے پٹک کر آگ لگا دی۔ قدیر خوف سے اپنے سامنے آگ میں جلتے جن کو دیکھنے لگا۔ ایک انسان کی وجہ سے دوسرے ہمذات کو مرتا دیکھ کر سارے جنات بین کرنے لگے اور قدیر کو مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ملکہ شیری نے چٹکی بجائی تو قدیر پنجرے سمیت وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل ملکہ شیری بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ قدیر کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو اپنے گھر میں پایا، مگر وہ ابھی بھی پنجرے میں قید تھا۔ اس نے پنجرے کو چھو کر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہا تو اس کا جسم کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے پیچھے گرا۔ وہ زور زور سے کرہانے لگا۔ جب ملکہ شیری وہاں نمودار ہوئی اور اسے پنجرے سے آزاد کر کے کہا کہ ایک انسان کو بادشاہ بنانے پر میرے جنات نے مجھ سے بغاوت کر دی ہے، وہاں تم نہیں رہ سکو گے اور اب وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور میں نہیں چاہتی تمہیں کچھ ہو۔ یہ لاکٹ پہن لو، اس سے تم ہر جن کی نظر سے اوجھل اور محفوظ رہو گے، مجھ سے بھی، اور میں اب کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہنا اور ایک بات یاد رکھنا، ملکہ شیری تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھی، قدیر کا گال سہلایا اور اس کی پیشانی کو چھو کر تیزی سے پیچھے ہٹتی غائب ہو گئی۔ اس نے ایک بوجھل سا سانس ہوا کے سپرد کیا اور وہ لاکٹ پہن لیا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ شیریں سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ محبت جو ناکام ٹھہری تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے جناتی دنیا سے اپنے ساتھ آئے ہیروں کی مالا کو بیچ دیا جس سے بہت سے پیسے مل گئے۔ اس نے اپنی اخبار بنانے والی مشین خرید کر فیکٹری بنا لی اور پھر مزید محنت کر کے اس کی ترقی کے لیے کام کرنے لگا۔ اس نے کبھی وہ لاکٹ نہیں اتارا تھا، نہ ہی کبھی جنات سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ شیریں کو بھول تو نہیں پایا تھا، مگر بھولنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی میں مگن ہونے لگا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔